السلام علیکم دوستوں، فخر میں خوش آمدید جناب۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باضابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ان تمام شکایات کا جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان کی ووٹر لسٹیں جن کو استعمال کیا جائے گا 8 فروری کو ممکنہ طور پر ہونے والے انتخابات میں، اس میں جو ووٹرز ہیں وہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم رہ چکے ہیں، اور اس حوالے سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹر لسٹوں میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کے ناموں کے اندراج پر نہ صرف ایکشن لے لیا ہے بلکہ نادرا سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، اور نادرا سے تمام تر ریکارڈ کو طلب کر لیا ہے ان تمام افراد کا جن کو حکومت کی طرف سے اس اعتراف کے بعد کہ جناب انہوں نے ممکنہ طور پر جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستان کی شہریت حاصل کی ہے، ان کو اب ان کے آبائی وطنوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے اس وجہ سے کہ انتخابات کے حوالے سے ووٹر لسٹوں میں ممکنہ تحریف سے بہت ہی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، اور چونکہ یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے لہٰذا اس کی سینسٹیوٹی اور بھی زیادہ ہے، اور ممکنہ طور پر اگر پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے قد آور لیڈر بھی اس پر اپنے اعتراضات اٹھا دیں تو پھر اس معاملے میں کی شدت میں یقینی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہیں سربراہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی 1-2 دن پہلے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ ووٹر لسٹوں کے معاملے کو انہوں نے اپنی جماعت کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے روبرو اٹھائیں، اور خاص طور پر جو ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افغانی باشندے ان کے ووٹروں کے اندراج کے معاملے کو بھی یقینی طور پر اٹھایا جائے گا، اور انہوں کے اس اعلان کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ممکنہ طور پر اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران انتخابی شیڈول کا اعلان کرنے جا رہا ہے، اور انتخابی شیڈول کا اعلان سے پہلے اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ ووٹر لسٹوں کے حوالے سے جو ابہام ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب چونکہ ووٹر لسٹوں کا جو تیاری کا عمل ہے اس کی تمام تر ذمہ داری نادرا کے پاس ہے، نادرا کے پاس تمام لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے، اور نادرا نے ہی ووٹر لسٹوں کو پرنٹ کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کرنا ہے، لہٰذا اس صورتحال میں نادرا کے رول کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آصف علی زرداری صاحب، ANP کے ایمل ولی خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس طرح کی دیگر قداور شخصیات کی طرف سے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا یہ تمام خدشات انتخابات کے التوا کا سبب بن سکتے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اس سوال کا جائزہ لیا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر بھی آ گئی ہے سامنے، اور اس خبر کا بھی جائزہ لیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ انکشاف کسی اور طرف سے نہیں بلکہ ایک زرداری سب پر بھاری کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آدھی حکومت کی ان کو پیشکش ہوئی ہے، ادھی تیری تے ادھی ساڑی حکومت بھی بانٹی جائے گی، آدھی جو ہے حکومت ہوگی، آدھی اس طرف کی اور آدھی اس طرف کی، یعنی حکومت 50-50۔ اور یہ والی جو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے انکشاف سامنے آیا ہے یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، اور ساتھ ساتھ اس انکشاف کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف ٹھوک دیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے جو ہے ممکنہ نتائج کے بعد وہ وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ضروری نہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم کا امیدوار ہو، وہ خود بھی وزیر اعظم بننے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کیوں نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ صورتحال یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب اگر اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ جو حتمی ڈیل ہے اس کی آفر کس طرف سے آئی ہے، کس شخصیت نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، کیونکہ حالیہ دنوں میں یہ والی چہ مگوئیاں بھی بہت زیادہ چل رہی تھی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ مختلف ٹویٹس دیکھے ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں
मौजूद एक मकतबा फ़िक्र ऐसा भी है जो आसिफ अली जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ना सिर्फ नरम गोशा रखता है बल्कि उसकी ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी ने आज तक, जब से आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी बागडोर संभाली है, उस वक्त से लेकर अब तक उनके रास्ते में रुकावट नहीं बने और ना ही उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कभी बाज़ाब्ता तौर पर कोई सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो सियासी ज़रूरतों के पेश नज़र कुछ हमला आवर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरतों को मैनेज कर लिया जाता है तब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशनों में आ जाते हैं। अभी आप रिसेंटली देखें ना, राव अनवार साहब का जो आया था इंटरव्यू, और जिस तरीके से राव अनवार ने इल्ज़ामात आयद किए थे आसिफ अली जरदारी साहब पर, तो उसका फौरी तौर पर जो रद्दअमल था वो आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू था जो आसमा शिराजी साहबा को दिया। और वहाँ पर उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि लाडला कौन है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नए लाडले के तौर पर नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया है, बल्कि उनका ये कहना था कि जब जब बिलावल लाडला का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो लाडले का जो मतलब है वो इमरान खान के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस पोजीशन को चेंज किया है। और अगर आप इसको दूसरा सबूत आपने देखना है तो आपको बिलावल साहब की सरफराज बुख्ती साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, और इसमें सरफराज बुख्ती साहब की अगर फेशियल एक्सपीरियंस जो है एक्सप्रेशंस अगर आप उस पर गौर करें तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में लग रहे थे बिलावल साहब की निस्बत। इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब की ये जो प्रोग्रेस थी बयानियाँ बनाने के लिए, वो जिस तक तगोदो कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी कोई रोक शोक लगी है। और अब शायद बिलावल भुट्टो साहब इस तरीके का बयानियाँ नहीं बनाएंगे जो मुमकिन तौर पर किसी के लिए कोई नुकसानदेह हो सके। अलबत्ता जरदारी साहब के इस इंटरव्यू में जो है जमाइमा के हवाले से जो इंकशाफ है वो भी बड़ा मानी खेज है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें पीपल्स पार्टी का 50-50 की डील मिलने का जो उनकी तरफ से इशारा दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का। हमें आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको ये पैगाम मिला है। इमरान खान साहब की तरफ से हाल मुकीम अडयाला जेल, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम मिला है कि मिल के काम करो, आधी मुद्दत की हुकूमत आपकी, आधी मुद्दत की हुकूमत मेरी, मिल बांट के हम खाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पर आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना है कि मैंने उनको ये जवाबी पैगाम भिजवाया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं आपके साथ, अब हमारा जो राब्ता है या मेल जोल है इस के कोई इम्कानात नहीं रह जाते। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर मुख्तलिफ जो इम्कानात हैं उनका ना सिर्फ जायज़ा ले रहे हैं बल्कि उन इम्कानात में अपने लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस को हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उसके लिए पीपल्स पार्टी के साथ ताउन या पीपल्स पार्टी से ताउन लेना इमरान खान साहब के लिए इस वक्त भी कार्ड्स पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये जो आधी आधी की चीज़ें हैं ये मटीरियलाइज हो सकती हैं इलेक्शंस के करीब या इलेक्शंस के बाद। और आसिफ अली जरदारी साहब मुमकिन तौर पर अगर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये कुछ है, तो फिर इसके ऊपर भी हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। अब अगर हम देखें तो इस सारे सूरत हाल में इंतखाबात के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात का बरमला एक से ज़ायद मरतबा इजहार कर चुके हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वहाँ पर इंतखाबात कराए जाएँ। अमीर मुकाम साहब जो मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस बात का, बल्कि अगर मैं ये कहूँ इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शंस को 1 महीने के लिए मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो मौसमी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने भी ऑफिशियली और अनऑफिशियली इंतखाबात के इल्तवा के लिए अपना वोट दे दिया है। एमल वली खान साहब ANP, उनकी तरफ से अफ़गान महाजरीन के नाम वोटर लिस्टों में शामिल करने के खदशात और उन लोगों की तरफ से इंतखाबात पर असरअंदाज होने के इम्कानात का बहुत अरसे से जिक्र किया जा रहा है। लिहाजा उनका भी अल्टीमेटली ये इस बात के ऊपर जो सामने आई है कि वोटर लिस्टों से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन के नामों को काटा जाए, इस पर उनका भी वोट होगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझती है कि इस काम के लिए उन्हें कुछ वक्त दरकार है तो ANP को भी उस वक्त तक के लिए इंतखाबात के इल्तवा पर किसी तरह का कोई एतराज़
انداز نہیں ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب جن کا میں ابھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے تو بہت ہی زیادہ واشگاف الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان کو غیر ملکی لابیوں کی حمایت حاصل ہے، اور یہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانی باشندے ہیں ان کے ناموں کو عمران خان صاحب نے بہت ہی زیادہ سوچ بچار اور اس کے اندر سابق اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کے ووٹوں کا اندراج کرایا ہے ووٹر لسٹوں میں۔ آصف علی زرداری صاحب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ابھی جو ریسنٹلی رد عمل آیا ہے افغان مہاجرین کے انخلا پر پاکستان تحریک انصاف کو آفیشیلی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جس میں انہوں نے یہ جو ہجرت ہے اس کو انبیاء السلام کی ہجرت کے ساتھ معاذ اللہ اس کو ملایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے 25 کروڑ پاکستانیوں میں اگر 15 لاکھ افغانی بھی آ جائیں یا اگر 1 کروڑ افغانی بھی پاکستان میں رہ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے واضح طور پر یہ موقف ہے جس پر آصف علی زرداری صاحب کا اور دیگر پولیٹیکل مائدین کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں یہ تیسری مرتبہ ہوگا اگر عمران خان صاحب کی جماعت جیتے، اور اس جیت میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہی پولیٹیکل مینیپولیشن یا پولیٹیکل انجینئرنگ شامل ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کی تھی، اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود افغان باشندوں کے نام ووٹر لسٹوں میں شامل کیے گئے تھے، اور یہ ایک سیریس ایلیگیشن ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر اس چکر کے اندر انتخابات کو ہفتے، 1.5 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب اس سچویشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ساتھ اسی موقف کو لے کر یا افغان مہاجرین کے نام غیر قانونی طور پر مقیم ان کے ناموں کو ووٹر لسٹوں سے خارج کیا جائے، اپلیکیشن آ جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بائی ڈیزائن جو ہے ڈیولپمنٹ ہے، اور اس بائی ڈیزائن ڈیولپمنٹ سے کچھ نہ کچھ نتیجہ تو حاصل کرنا ہے، ادروائز جو آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ اس نقطے پر متفق نہ ہوں۔ اس کا مطلب میرا خیال میں یہ بھی نکلتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک عمران خان صاحب کے ووٹ بینک پر کوئی جو ہے نا وہ سیریس تھریٹ نہیں آیا، اور وہاں پر ابھی جو ورکرز کنونشن ہوئے، لوڈ دین میں ہوئے، کرک میں ہوئے اور دیگر علاقوں میں ہوئے، اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب عمران خان کا ابھی بھی گراؤنڈ کے اوپر امپیکٹ موجود ہے، وہ نہیں ٹوٹا۔ پرویز خٹک صاحب کی انٹری کے باوجود، جناب جہانگیر ترین صاحب کی انٹری کے باوجود، جناب نواز شریف صاحب کی انٹری کے باوجود، جناب بلاول بھٹو صاحب کی انٹری کے باوجود، عمران خان کا ایک جو ووٹر ہے وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے۔ اس کے لیے یہ جواز بنایا گیا کہ ووٹر نہیں ہے، یہ سارے کے سارے افغانی ہیں۔ اب اگر اس نقطے کے اوپر الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور نادرا سے چند سوالات کے جواب مانگے ہیں، جس میں انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کے ڈیٹا بیس میں آپ نے جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ تمام لوگ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، اور ان کی لسٹ کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، نمبر کیا ہے، یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ دوسرا انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ وہ لوگ جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور انہوں نے غیر قانونی دستاویزات بنوائی ہیں، وہ نمبر بتا دیں۔ اور پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو غیر قانونی طور پر مقیم بھی ہیں اور انہوں نے پاکستان کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی بنائے ہیں، ان میں سے کتنے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں، یہ سوال انہوں نے پوچھا۔ چوتھا سوال الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نادرا سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ اب تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں پاکستان سے باہر، اور اس کے لیے وزارت داخلہ سے بھی جو ہدایات ہیں وہ لی جائیں اور پوچھا جائے کہ جناب کتنا بڑا نمبر ہے لوگوں کا جو پاکستان سے غیر قانونی طور پر آئے تھے، وہ اپنے اپنے ملک میں چلے گئے ہیں، اور جو لوگ چلے گئے ہیں کیا ان کے نام ووٹر لسٹوں میں موجود تھے، اور اگر موجود تھے تو ان کا نمبر کتنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمام لوگ جو غیر قانونی طور پر موجود تھے اور اپنے ملکوں میں چلے گئے ہیں، ان کے نام سب سے پہلے ووٹر لسٹوں سے نکالے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نمبرز بھی مانگے گئے ہیں کہ یہ جو شہریت جن کی طرف سے مشکوک ہے ان کی طرف سے کیا جو مختلف عدالتیں ہیں وہاں پر کوئی رجوع کیا گیا ہے، تو اس کا بھی ڈیٹا منگوایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس ساری صورتحال میں زیادہ سیریس ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ الیکشنز کرانے ہیں۔
الیکشنز کرانے ہیں تو اس کے لیے شیڈول کی اناؤنسمنٹ ضروری ہے، اور شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ آفیسرز، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس مرتبہ بیوروکریسی سے لیے گئے ہیں، ان کو لاک کر دیا گیا ہے، ووٹر لسٹوں کو فائنلائز کر کے ان کو بھی کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے روک دیا ہے کہ جناب ووٹر لسٹوں کے اندر کسی طرح کی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اب چونکہ ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، ایک نیا اعتراض سامنے آیا ہے، لہٰذا اس اعتراض اس کو ایڈریس کرنا صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری بتایا جا رہا ہے۔ تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اب منگوائی گئی ہیں، اور اسی کی روشنی میں جو جواب ہے وہ داخل کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسی کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کی روشنی میں ہی کچھ فردر اقدامات کیے جائیں گے، جس میں ممکنہ طور پر جو انتخابات ہیں اس کا التوا بھی ہو سکتا ہے۔ کب تک، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔